السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ کچھ لڑکیاں اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز کرتی ہیں کہ اپنے آئیڈیل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر لیتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس نے اپنی خواہشات کے بنا پر اپنے بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں سچ بیانی۔ پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پیاری پیاری سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، کچھ تو اس کی قسمت میں رقم ہوتے ہیں اور اسے ہر صورت میں ان سے گزرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں انسان بے بس ہے۔ مگر ہماری زندگی میں پیش آنے والے بیشتر مصائب، دکھ اور تکلیفیں ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ میری کہانی سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج میں تنہائی کی زندگی بسر کر رہی ہوں تو یہ میرا اپنا کیا دھرا ہے۔ انسان کو بعض اوقات اپنے اعمال کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اس کے غرور اور تکبر کی سزا۔ میں نے جب ایک بہن اور 3 بھائیوں کے بعد اپنے والدین کی آخری اولاد کے طور پر اس عالم رنگ و بو میں آنکھیں کھولی تو میرے والدین مجھے پا کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ یہی کچھ بعد میں پتہ چلا، کیونکہ میں انتہائی حسین تھی۔ اگرچہ میرے دیگر بہن بھائی بھی خاصے خوش شکل تھے، مگر میری تو بات ہی اور تھی۔ گلابی رنگت، حسین اور دلکش نین نقش اور سنہرے چمکیلے گھنگھریالے بال۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرا نام ماہنور رکھا گیا، جو میری شخصیت کے مطابق تھا۔ نہایت ناز و نام سے میری پرورش ہونے لگی۔ امی ابو تو مجھے بہت ہی چاہتے تھے، مگر میں اپنے دیگر بھائیوں اور بہن کی آنکھوں کا بھی تارا تھی۔ میری سب سے بڑی بہن آرزو آپی مجھ سے پورے 10 سال بڑی تھی۔ ان سے چھوٹے بھائی ارغمان بھائی، ساغر بھائی اور 3 سال بڑے عاطر بھائی تھے۔ آرزو آپی کے لیے تو میں ایک جیتی جاگتی گڑیا تھی۔ وہ ہر وقت مجھے اٹھائے رکھتی، امی کے پاس مجھے صرف دودھ پلانے کے لیے لے جاتی یا پھر اسکول جاتے ہوئے امی کے حوالے کرتی، ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے اسکول بیگ میں مجھے ڈال کر اسکول ہی لے جایا کریں۔ انہیں میری چند لمحوں کی جدائی بھی برداشت نہیں تھی۔ پھر جب میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر میرے لیے ان کی محبت میں تب بھی فرق نہیں آیا۔ وہ خود مجھے صبح صبح بیدار کر کے اسکول کے لیے تیار کرتی، اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کرواتی، میرے اسکول بیگ میں لنچ باکس تیار کر کے رکھتی۔ ان کے اس جنونی انداز پر امی حیران ہو کر کہتی، آرزو میری چندا، تم ابھی خود بچی ہو بیٹا، تم اپنی چھوٹی بہن کی ایسی دیکھ بھال کرتی ہو جیسے میری نہیں تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ امی آپ نہیں جانتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک مجھے 3 بھائیوں سے نوازا تو میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ وہ مجھے ایک بہن عطا کرے۔ جب ماہنور پیدا ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا امی جان، کہ میں اس نعمت کی جی جان سے قدر کروں۔ مجھے بھائی بھی اچھے لگتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے، مگر ماہی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ ہی مجھے اپنی باہوں میں بھیج کر کہتی۔ جب میں میٹرک پاس کر کے کالج میں پہنچی تو آپ ہی بیاہ کر ملتان چلی گئی تھی۔ ان کی شادی ملتان کے نواحی علاقے میں واقع ایک گاؤں کے زمیندار گھرانے میں ہوئی تھی، مگر چونکہ ان کے شوہر پڑھے لکھے تھے اور ایک سرکاری محکمے میں افسر تھے، اس لیے آپ ہی ان کے ساتھ لاہور میں رہنے لگی، جہاں انعام بھائی کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا۔ ہر لڑکی اپنی رخصتی پر روتی ہے، مگر میری آپی کو زیادہ دکھ مجھ سے جدائی کا تھا۔ ہم لوگ سرگودا میں رہتے تھے، آپی لاہور میں۔ وہ مہینوں بعد ہی گھر آیا کرتی تھی، مگر جب گھر آتی مجھے گلے لگا کر بہت روتی، یہی کہتی، ماہی تم بس FA پاس کر لو پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ امی گھبرا کر کہتی، ارے لڑکی باوری ہوئی ہے کیا؟ کبھی بہنیں بھی بیاہی بہن کے گھر میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دے گا تو تم اس کی محبت میں کھو کر اپنی ماہی کو بھول جاؤ گی۔ ہرگز نہیں امی، ماہی کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، چاہے میری 10 بیٹیاں کیوں نہ ہو جائیں، ماہی جیسا پیار مجھے کسی سے نہ ہوگا۔ آپ ہی مجھے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہتی، اف، ایک تو میں اس لڑکی کی زبان سے تنگ ہوں، جو زبان میں آتا ہے پٹر پٹر اگل دیتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو، آج کل ایک بیٹی بھی بھاری ہے، تم 10 بیٹیاں مانگ رہی ہو۔ سیدھی سادھی بیچاری امی آپ بھی کو ڈانٹنے لگتی، ارے میری بھولی امی، وہ تو میں یوں ہی محاورتاً کہہ رہی ہوں، ورنہ ماہی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بیٹی کی خواہش نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں ماہی کو یوں ہی اپنے گھر میں نہیں لے جاؤں گی، بلکہ اپنی دیورانی بنا کر لے جاؤں گی۔ انعام کا ایک کزن بہت بڑا زمیندار ہے، اگرچہ عمر کچھ زیادہ ہے مگر ہے بہت دولت مند۔ اپنی ماہی عیش کرے گی ساری زندگی، شہزادی بنا کر رکھے گا وہ اسے۔ آپ ہی نے پیار سے مجھے دیکھا، میں شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ میں نے اپنے گھر اور باہر ہر جگہ اپنی خوبصورتی کے چرچے سنے تھے، اس لیے میں خود بھی خود پسند ہو گئی تھی، مغرور ہو گئی تھی۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سجاتی سنوارتی رہتی،
چھوٹی عمر میں مجھے سجنے سنورنے اور نت نئے فیشن کے کپڑے پہننے کا شوق ہو گیا تھا، اور میں اپنی شہابی رنگت، سنہری دراز گیسو اور بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر خود ہی نثار ہوتی۔ پھر جلد ہی آپے کی کوششوں سے ریاض احمد سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوئی۔ میرے سسرال والے کئی سیٹ زیورات، بہت سے قیمتی اور خوبصورت ملبوسات، مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر آئے۔ تقریباً 30-40 افراد بڑے بڑی گاڑیوں میں آئے تھے۔ منگنی میں نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب میں آئی تو ہر کوئی میری خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ میری ساس نندیں مجھے دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ شادی ہو گئی۔ کئی گھنٹوں سے تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد اپنے سسرال پہنچی میں۔ کمرے سے چلے جانے کے بعد سب کے ایک درمیانی قد اور موٹے بھدے جسم کا مالک شخص گولڈن شیروانی میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ السلام علیکم، آپ کافی تھک چکی ہوں گی، بہتر یہ ہے کہ لباس تبدیل کر لیجئے، رات کافی گزر چکی ہے، اس شخص نے شائستگی سے کہا۔ میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، میرے اشک اندر ہی گرنے لگے۔ میرے سپنوں کے حسین شہزادے کے بجائے ایک بھدا سا اور کرخت چہرے کا مالک شخص میرے سامنے میرے دلہا کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت اور معمولی سے چہرے کے نقوش اسے کچھ زیادہ ہی بدصورت بنا رہے تھے، یا پھر میرے ذوق حسن کو ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی، کرسی پر پڑا شب خوابی کا کاٹن کا شلوار سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں چلے گئی۔ وہاں پہلے اپنی بدنصیبی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر سارے زیورات اتارے، چہرے کو رگڑ رگڑ کر دھویا اور لباس تبدیل کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا رویہ اپنے نئے نویرے دلہا کے ساتھ انتہائی خوش اور ذلت آمیز تھا۔ میرے گھر والے تو اسے میری شرم اور حیا سمجھ رہے تھے، مگر میرا شوہر ایک ذہین شخص تھا، وہ سمجھ گیا تھا وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترا، اس لیے میں اس سے کٹی کٹی رہتی ہوں۔ نہ میں اس سے ہنس کر بات کرتی تھی، نہ ہی اس کے جملے محبت بھرے جملے میرے چہرے پر حیا کی لالی بکھیرتے، نہ ہی میں شرما جاتی، بلکہ منہ بنائے چہرے پر شکنے لیے اس کے قرب کو بدلنا خواستہ برداشت کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد میں شوہر کے ہمراہ اس کے گاؤں واپس آ گئی۔ اس کی حویلی بہت بڑی تھی، نوکروں کی فوج تھی، گھر کا سارا انتظام اس کی والدہ کے ہاتھ میں تھا، مگر وہ بڑی شفیق خاتون تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ سب میرے ناز اٹھاتے تھے، ریاض میرے ناز اٹھاتا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی۔ میں اس کو اپنی بدقسمتی سمجھ رہی تھی اور ایک بدصورت دیو کی قید میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ کہانی والے شہزادے کی منتظر تھی جو کہ ایک دن مجھے اس دیو کی قید سے نجات دلانے والا تھا، اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں تھا، میرا اپنا کزن تھا جو امریکہ میں رہتا تھا۔ وہ میری شادی سے 3 سال پہلے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ تب میری عمر صرف 15 سال تھی اور میں انجانے میں ہی صحیح اس کی راہ تکتی رہی۔ وہ تو نہ آیا، البتہ مجھ سے کئی بڑے گناہ شخص نے اپنی بدصورتی کے باعث میرے جملہ حقوق اپنے نام کر کے مجھے اپنی دولت کے سنہری جال میں جکڑ لیا، مگر میں مہنور تھی، خود پسند اور وہ مغرور لڑکی جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں جب بھی کچھ دنوں کے لیے میکے آتی، میرے امریکی کزن وجدان کا فون آتا۔ وہ میری اتنی کم عمری میں شادی پر حیرت کا اظہار کرتا اور بار بار کہتا کہ میں تو اس کی بیوی نہیں بن سکی، مگر وہ کسی میری جیسی ہی لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ مجھے کہتا کہ میں اپنی سہیلیوں سے کوئی اچھی سی لڑکی اس کے لیے منتخب کر لوں تاکہ جب وہ پاکستان آئے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکے، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنس کر ٹال دیتی۔ شادی کے 1 سال بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب 2 ماہ کی ہوئی تو میں اپنے میکے آ گئی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے والدین پر غصہ آتا تھا جنہوں نے آپی کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھ سے پوچھے بنا ایک ایسا شخص میری زندگی میں باندھ دیا تھا جو کسی صورت میں بھی میرے آئیڈیل کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے اپنی بچی سے بھی کوئی خاص لگاؤ محسوس نہیں ہوتا تھا، البتہ ماں تھی اس لیے اس کی دیکھ بھال تو کرنی تھی۔ شکر ہے میری بیٹی باپ پر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ میری جیسی ہی پیاری تھی، اس لیے مجھے کبھی کبھی اس پر پیار آ جاتا تھا، مگر ساتھ ہی مجھے اپنی آزادی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بھی محسوس ہوتی تھی۔ میں اتنی کم عمری میں ماں بن گئی تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ وجدان چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اگر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں تو وہ خوشی خوشی مجھے اپنا لے گا، مگر میری بیٹی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا۔ تو پھر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا، میں اپنی بچی کو اپنے شوہر کے حوالے کر دوں تاکہ کم از کم باپ کی شفقت سے تو محروم نہ رہے۔ 2 سال تک میرے شوہر اور سسرال والوں نے ہر ممکن کوشش کی میں کسی طرح واپس ان کے گھر چلی جاؤں، مگر میں بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ جب ایک فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر مضبوطی سے قائم رہی۔ مایوس ہو کر ان لوگوں نے بچی کو، جس کا نام میں نے رشنا رکھا تھا، منگوا لیا۔ میری خواہش پر عدالتوں کے چکر لگانے کے بجائے طلاق نامہ بھجوا دیا گیا۔ بہت شریف انسان تھے،
اس دن مجھے یوں محسوس ہوا جسے میرے سر پر سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ اب میں آزاد تھی، میرے اور وجدان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اپنی 3 سالہ شادی شدہ زندگی کو میں نے ایک بھولی بسری کہانی سمجھ کر فراموش کر دیا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تیاریاں کر رہی تھی۔ وجدان کو میں نے طلاق کے فوراً بعد فون کر کے اپنی آزادی کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ بہت جلد آ کر مجھ سے شادی کر لے گا، اور پھر کچھ ماہ بعد اس نے آ کر یہ کہا کہ فی الحال اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا ہے۔ البتہ اس نے تجویز پیش کی کہ ہم ٹیلی فون پر نکاح کر لیتے ہیں تاکہ وہ میرا ویزا اور دوسرے کاغذات بنوا سکے۔ چنانچہ ایک روز وجدان کے والدین میرے اور وجدان کے رشتے کی بات کرنے ہمارے گھر آ گئے۔ میرے والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو اپنی ضد اور خود سری کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑ بیٹھی ہے، کوئی اسے باعزت طریقے سے اپنا لے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی لاکھ خوبصورت اور کم عمر ہو، مگر جب اس پر طلاق یافتہ کا لیبل لگ جاتا ہے تو پھر اس کا دوبارہ رشتہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو ایک خوبصورت کنوارے اعلیٰ تعلیم یافتہ امریکی شہری کا رشتہ اتنی آسانی سے آ گیا تھا۔ جلد ہی میرا اور وجدان کا ٹیلی فون پر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد وجدان نے میرا ویزا بھیج دیا اور میں ایک بار پھر اپنے پیاروں سے بچھڑ کر دور دیس کے لیے روانہ ہو گئی۔ مگر چونکہ اس مرتبہ مرضی میری اپنی تھی، خواہش کے مطابق نکاح ہوا تھا، دولہا میرا محبوب اور سپنوں کا شہزادہ تھا، اس لیے اپنوں سے جدائی کا کوئی مجھے دکھ نہیں تھا، مگر ساتھ ہی اپنی پسندیدہ جیون ساتھی کو پالنے کی خوشی بھی تھی۔ لیکن مجھے لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ صرف شکل صورت کا اچھا ہونا ہی بہترین شوہر کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ عجیب قسم کا روبوٹ آدمی تھا وہ۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میری اس سے شادی ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے اس نے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، نہ ہی شوہر والے حقوق ادا کیے تھے۔ ظاہر ہے میں ایک عورت تھی، اگرچہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر پھر بھی مجھ میں عجیب طرح کی شرم اور جھجک سی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کے پاس آ گئی تو اس نے مجھے یوں نظر انداز کر دیا جیسے میں اس کے گھر میں موجود دوسرے ساز و سامان کی طرح ہی ہوں، جس کے جذبات نہ احساسات، مگر یہ بات اسے کون کہتا، جبکہ وہ مجھ سے کسی بھی موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا، ہر وقت اپنی مصروفیات کا رونا ہی روتا رہتا تھا۔ یوں ہی 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں وہاں کی روٹین اور ٹف لائف سے تنگ آ چکی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی وجدان نے مجھ سے شادی محض اس لیے کی تھی کہ اسے اپنے کاروبار میں ایک مددگار اور گھر کے کام کاج کے لیے مفت کی نوکرانی چاہیے تھی۔ پہلے 2 ہفتے کے بعد گھر کے تمام کام میری ذمہ داری تھے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صاف ستھرائی، یہاں تک کہ خریداری تک میں خود ہی کرتی۔ پھر ایک دن وجدان کے دوست نے مجھ پر وہ انکشاف کیا جس کو سن کر میں پیروں تک کانپ گئی۔ آپ کیا لیں گی، کافی یا چائے؟ میں نے کچن کی جانب جاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں شکریہ بھابھی، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں آپ سے ضروری بات کرنے کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ پلیز آپ میری بات غور سے سنیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ ایک کم عمر اور شریف خاتون ہیں، اور پتہ نہیں کیسے وجدان نے آپ کو اپنی اصلیت بتائے بغیر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے بہت حیران ہو کر کہا، کیونکہ گلزمان اور وجدان گہرے دوست تھے، مگر آج وہ اس کا ذکر عجیب انداز سے کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بھابھی وہ مرد نہیں ہے، آپ خاموشی سے اس سے طلاق لے لیں پلیز۔ وجدان کو اس بات کی خبر نہ ہو، کیونکہ اصل بات اگر اس کو پتہ چل گئی تو وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ آپ کسی بہانے سے پاکستان واپس چلے جائیں، وہاں جا کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیجیے گا۔ طلاق کی صحیح وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اس گھٹیا کردار کے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے جھوٹ کے ساتھ مجھ سے شادی کی۔ اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ تو صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے مردانہ۔ پھر جب 1 ہفتے بعد وجدان واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں۔ امی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور جب میں انہیں فون کرتی تھی تو وہ بڑی مایوسانہ باتیں کرتی تھی، مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، جب مرضی چلے جانا، وجدان نے کہا، تو میں نے واپسی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے دل میں وجدان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ اس نے جو میرے ساتھ امریکہ میں کیا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ میرے دونوں بھائی شادی شدہ تھے، بیوی بچوں کے ساتھ جرمنی میں مقیم تھے میرے آنے کے بعد امی کی خواہش پر۔ تیسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی بیوی کے ہمراہ جرمنی چلے گئے۔ اب گھر میں امی اور ابو تھے۔ ابو اپنا زیادہ وقت عبادت میں ہی گزارتے تھے، یا پھر گھر میں اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتے تھے، یا اخبار، رسالے اور کتابیں پڑھ کر وقت پاس کر لیتے تھے۔
میرے واپس آنے کے 6 ماہ بعد امی کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اب میں پھر سے تنہا تھی۔ آپی امی کے 40ویں تک میرے پاس رہیں اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ ابو اپنی دنیا میں مگن تھے اور میں تنہا اپنے کمرے میں امی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کیسے نصیب تھے میرے، کوئی بھی میرا نہ بن سکا۔ پہلے شوہر کو میں نے ٹھکرا دیا، دوسرے نے مجھے ٹھکرا دیا، اور پھر مجھے اپنی بچی کا خیال آیا جس نے میں نے جنم دیا تھا۔ 2 سال تک اس کی پرورش کی، اب تو وہ 3 سال کی ہو چکی ہوگی۔ بہت مرتبہ سوچا کہ آپ ہی سے اس کے بارے میں پوچھوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ ابو نے 1-2 بار مجھ سے کہا کہ میں امریکہ واپس کب تک جاؤں گی، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں انہیں اس عمر میں اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے میں کس قدر ضدی اور ہٹ درم ہوں، جو فیصلہ کر لیتی ہوں پھر اس سے ہٹنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ابو نے فون کر کے آپ ہی کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھائیں، میں اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤں، اپنی خاطر اپنے گھر کو نہ اجاڑوں۔ جب آپ ہی نے مجھ سے کہا تو میں پھٹ پڑی اور ساری بات انہیں بتا دی تو بے پرواہی سے بولی، وہاں کے مادر پدر آزاد معاشرے میں مرد ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تم اگر محبت اور خدمت سے کوشش کرو گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہارا حق تمہیں دے گا۔ عورتیں تو سالہ سال تک کوششیں کرتی رہتی ہیں، تم چند ماہ میں ہی ہار بیٹھی۔ آپ نہیں جانتی وہ شخص سدھرنے والا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں نے کوئی کوشش نہیں کی؟ بہرحال اب میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گی۔ میں نے اسے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں شادی شدہ ہو کر بھی ایک بیوہ جیسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے 2 ٹوک کہا۔ اس سے طلاق لے کر تم کیا سمجھتی ہو تمہیں کوئی مل جائے گا؟ تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا، بار بار شوہر بدلنے والی عورت کو کوئی بھی نہیں اپناتا۔ یہاں بغیر شادی کے تم عزت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہو، چلے جاؤ اپنے گھر۔ یہ میری وہ آپی تھیں جو اتنی خود غرض ہو گئی تھیں؟ ہاں تم ہو خود غرض اور خود پسند۔ اچھے خاصے محبت کرنے والے شوہر کو اس کی شکل اور زیادہ عمر کی بنا پر اپنے ہاتھوں سے تم نے ٹھکرا دیا، اپنی معصوم بچی کی بھی پرورش نہیں کی۔ اب اپنے ہاتھوں اپنی خوش قسمتی کا دروازہ بند کر رہی ہو۔ لوگ امریکہ جانے کو ترستے ہیں اور تم، بس کیا کہوں میں تمہیں، آپ ہی نے زج کر کہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ واپس چلے گئی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد وجدان کو اس کے گھناؤنے کردار کے بارے میں بتا کر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ فون بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق نامہ بھیج دیا گیا اور یوں میری زندگی کا یہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے فیشن ڈیزائننگ کے لیے کورس میں داخلہ لے لیا تھا تاکہ ٹریننگ کے بعد اپنی بوٹیک کھول لوں اور یوں کسی کی دست نگر نہ رہوں۔ کامیابی سے کورس کی تکمیل کی۔ وجدان نے جو حق مہر کے طور پر کچھ رقم مجھے بھیجی تھی، اس سے میں نے گھر کے کمرے میں ہی کچھ مشینیں لے کر رکھ لیں، کچھ عورتوں کو ملازم رکھ لیا۔ یوں میرا کام چل نکلا۔ اگرچہ 3 بھائی بھی ایک معقول رقم ہر ماہ بھیجتے تھے، مگر مجھ پر تو خود انحصاری کی دھن سوار تھی۔ میں چاہتی تھی خوب کماؤں، اپنے پیسوں سے کماؤں اور اتنا کماؤں کہ کسی کی محتاج نہ رہوں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں سیٹ ہو چکا تھا۔ میرا پہلا شوہر، اس کو اپنا صلہ مل چکا تھا، اچھائی کا۔ اس کی بیوی بہت اچھی تھی، میری بیٹی کو بالکل ماں کی طرح پال رہی تھی۔ میں اپنے مختصر سامان سمیت آپ ہی کے اوپر کے پورشن میں رہنے لگی، اپنا کھانا وغیرہ بھی خود ہی بنا لیتی تھی۔ لیکن یہاں بھی محفوظ نہیں تھی میں۔ میرے بہنوئی انعام بھائی اکثر کسی نہ کسی بہانے میرے پورشن میں آ جاتے، کبھی آفس سے واپسی پر بوٹیک میں آ جاتے اور میری تعریفیں کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ ہی اپنے سسرال کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے گئی ہوئی تھیں اور چھٹیوں کی وجہ سے بچے بھی چلے گئے تھے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ ہی کی غیر موجودگی میں انعام بھائی کو کم سے کم لفٹ کرواؤں۔ اس غرض کے لیے میں نے بوتیک میں کام کرنے والی لڑکی کو کچھ روز کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ اوپر نہ آ سکیں، کیونکہ ان کی ذو معنی باتیں، آپ ہی کی برائیاں، دانستہ ایسی حرکتیں، کبھی میرے ہاتھ کو چھو لیا، کبھی میں کچن میں کھڑی ہوتی تو میرے انتہائی قریب آ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے، اور ایک روز تو اس طریقے سے میرے راستے میں کھڑے ہوئے کہ میں لڑکھڑا سی گئی اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، مگر میں جلدی سے علیحدہ ہو گئی۔ ان کی اس قسم کی دستدرازیوں سے اور باتوں کی وجہ سے میں کوشش کرتی تھی کہ بوتیک سے واپسی پر نیچے آپ ہی کے پاس ہی چلی جاؤں تاکہ انعام بھائی اوپر نہ آ سکے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے۔ اس دن میں بوتیک سے واپس آئی، گاڑی گیراج میں پارک کی۔ جو لڑکی آج کل میرے ساتھ رہ رہی تھی وہ اوپر چلی گئی۔ اس وقت انعام بھائی نے دروازہ کھولا اور بولا، ماہی یہاں آ جاؤ، میں نے مزے کا چکن پلاؤ بنایا ہے، مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں انعام بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بوٹیک میں ہی کھانا کھا لیا ہے۔ اوہ کم آن ڈیئر، تکلف کیسا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے کی کوشش کی، دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ماہی، میں تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہوں، میں تمہاری آپی کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا، میں اب ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انعام بھائی، چھوڑیے مجھے ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، میں نے غصے سے چلا کر کہا، پھر خود کو چھڑوا کر بھاگ کر کمرے سے نکل گئی، تیز تیز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔
تاکہ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری بدنصیبی، اب میری بہن کا بھی گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ میں واپس اپنے شہر لوٹ آئی۔ ایک چھوٹا سا ڈبل سٹوری مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک رشتے کی بیوہ پھپھو کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، جو اپنے گھر میں رہنے لگی ہوں۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو گزرتا چلا جاتا ہے۔ اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس نے BSc کر لیا ہے۔ اس کی شادی میرے سابق شوہر کے بھائی کے بیٹے سے ہو گئی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار اپنے شوہر کے ہمراہ مجھ سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس کے 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ آپی کے تینوں بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بھی 3 مہینے بعد مجھ سے ملنے آتی رہتی ہیں۔ انعام بھائی کا رویہ اب ان کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا ہے۔ میرے دھتکارنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اب اپنی وفادار بیوی کے ہو کر رہ گئے ہیں، البتہ میرے گھر میں کبھی نہیں آئے۔